بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام قبول کیا تو کافروں نے بہت تکلیفیں دی، حتیٰ کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تپتی ہوئی ریتی پر سلایا جاتا اور اس کے اوپر ایک بڑا پتھر رکھ دیا جاتا، اور اس کے باوجود بھی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد 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 کے نعرے لگاتے، یعنی اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اس کو جب خریدا گیا، خریدنے کے بعد حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو اسلام کے پہلے مؤذن بن گئے۔ حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال یعنی ظاہری دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد حضرت بلال حبشی وہ عاشق رسول تھے جو حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کا غم نہ سہتے ہوئے وہ شام کی طرف چلے گئے، اور اس کے بعد جب مدینہ شریف آئے، یہ ایک مشہور واقعہ ہے، تو حسنین کریمین امام حسین امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے یہ استفسار فرمایا کہ اے بلال آذان سناؤ، کیونکہ حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ظاہری دنیا میں سے پردہ فرمانے کے بعد آذان عارضی وقت تک ختم ہو چکی تھی، کوئی آذان دینے والا نہیں تھا، کیونکہ جب بھی کوئی آذان دیتا تو سارے مدینے میں کوئی شخص رونے سے نہیں بچ سکتا، ہر کوئی رو رہا ہوتا اور بے حال ہو جاتا۔ اس کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کی طرف گئے اور وہیں جا کر اسلامی لشکر میں شامل ہو گئے۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مسلمانوں کے قافلے کے سربراہ بن کے کسی لڑائی پہ گئے تو اس قافلے میں، اس لشکر میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھا۔ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں موجود ہوا تو سب صحابی رضی اللہ عنہم نے یہ التجا کی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے کہ یا امیر المومنین، تم حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے یہ گزارش کرو، یہ حکم فرماؤ کہ آج ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آذان سنائے، کیونکہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا کہنا نہیں واپس کرتے، یعنی اس کا کہنا ہمیشہ مانتے تھے۔ تو جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ارشاد فرمایا بلال ہمیں حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جس طرح آپ آذان دیتے تھے اسی طرح ہمیں آذان سنائے کہ ہمیں حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد تازہ ہو جائے۔ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے آذان دینا شروع کی، یعنی اللہ اکبر اللہ اکبر، تو سارے لشکر والے رونے لگے، اتنا شور و شرابہ ہو گیا کہ ہر طرف سے کونے سے رونے کی آواز آ رہی تھی، اور ایسا لگ رہا تھا کہ شاید سارے قافلے والوں کی
ایک ساتھ دل پھٹ جائے اور اس کا روح نکل جائے۔ اور جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو بہت شور ہو گیا، قافلے میں بہت یعنی چیخنے کی آوازیں آ گئی۔ سو دوستو عزیزو، حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا یہ عشق اتنا ہے کہ آپ سوچیں گے کہ کتنا عشق تھا۔ صرف آذان دینے سے کتنی رونے کی آواز آ رہی تھی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محرم الحرام کے میں یعنی 20ویں تاریخ کو وصال مبارک ہوا ہے۔ جب وصال کا وقت قریب آیا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ نے عرض کی میرا بلال اب ہم سے جدا ہونے والا ہے، اور رونے لگی۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم کیوں رو رہی ہو؟ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ میں اب حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونے والا ہوں۔ سو دوستو اتنا خوش ہو رہا تھا کیونکہ وہ حبیب اور اس کے رفقا کی بارگاہ میں حاضر ہونے والا تھا۔ سو دوستو عزیزو، اس محرم الحرام کی 20ویں تاریخ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال مبارک ہے۔ آپ کا نام مبارک بلال اور آپ کے والد کا نام رباح تھا، اور آپ کی کنیت ابو عبداللہ عبد الکریم تھی۔